السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، ترنمول کانگریس کے شعبہ اقلیت مائنورٹی ونگ ہاوڑہ ڈسٹرکٹ کے سمانیے آدرنیے مہمان، ریسپیکٹڈ گیسٹ اور ہماری بہنیں، اور اسٹیج پر موجود بھارتیہ خوبصورتی اور ہمارے بھارتیہ سنسکرتی کے اجل بھوش اور بہت سارے دھرموں کے پرتندھی کرنے والے ہمارے سمانیے گرو جی، سکھ سمدائے، جین سماج اور مٹھ سے تشریف لانے والے بہت ہی آدرنیے، بہت ہی سمانیے میرے محترم مذہبی رہنماؤں، دنیا آج آپ کو آواز دے رہی ہے کہ اگر چراغ موجود ہے تو پھر اندھیرا کیوں ہے؟ دنیا آپ سے پوچھتی ہے کہ اگر بھارت میں اتنے سارے دھرموں کا گلدستہ خوشبو پھیلا رہی ہے اور اتنے سارے مذہبی رہنما امن کی تعلیم دے رہے ہیں تو پھر تشدد کی جگہ کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر خونخواری کی جگہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آج سوال یہ نہیں اٹھتا ہے کہ کون مذہب کس کی رہنمائی کر رہا ہے، بلکہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج مذہب کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ کل کی بات ہے کہ جب دھرم نے کنٹرول کیا سماج کو، جب مذہب نے تھوڑا کل کی بات ہے جب ہمارا سماج، بھارتیہ سنسکرتی، ہمیں گرو ہے ہندوستانی ہونے پر اور ہمیں ناز ہے اپنے ملک وطن عزیز ہندوستان پر، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جو حیثیت ہے وہ یہ کہ اس جہاں کے، اس کائنات کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، جو سارے منشیہ کے پہلے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے زمین پر اتارا تھا تو محدث جلیل و کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ ساز کتاب میں لکھا کہ ہندوستان وہ زمین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلا حج اور پیدل حج کیا تھا وہ ہندوستان سے چل کر مکے تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے ہم اپنے دیش کو اس طرح سے بھلا نہیں سکتے، مگر اپنی نظروں کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیش کے لوگوں کو اور دیش کے بھائی اور بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم دیش کے لوگوں کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آج میں اس منچ کو گورو سمجھتا ہوا اور اس کا آدر سمان کرتا ہوا تمام مذہب کے روحانی رہنما اور تمام دھرموں کے سمانی نیتا جن سے یہ کہنا میں وقت کی ضرورت سمجھتا ہوں
کہ اٹھیے اور کھڑا ہو جائیے اور زمانے کو بتلا دیجئے کوئی مظلوم سر جھکا کے نہ چلے، کوئی ظالم سر اٹھا کے نہ چلے۔ آخر مذہبی لوگ اپنے چراغوں کو کب تک چھپا کر رکھیں گے؟ اس جہاں میں اندھیرے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو چراغ کا ہے۔ اگر چراغ نہیں جلے گا تو اندھیروں کا راج ہوگا۔ چراغوں کو روشن کرو، اندھیرے مٹ جائیں گے۔ یہ غنڈے، یہ موالی، یہ اتیاچاری، یہ اپرادھی، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے سماج میں۔ شریف لوگ جب چپ رہتے ہیں تو غنڈے بولا کرتے ہیں، اچھے لوگ جب خاموش رہتے ہیں۔ آخر ہمارے بھارت دیش میں دھرموں پر یہ کیسا سنکٹ آ گیا ہے کہ آج دھارمک لوگ بھی اپنے دھرم پر چلنے کے لیے غنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں، موالیوں کا سہارا لے رہے ہیں، اتیاچاریوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہی تو مکے میں بھی ہو رہا تھا کہ جس کی لاٹھی تھی، اس کی بھینس تھی، جو لوٹتا تھا وہ پاتا تھا، سارے ظالموں کے سروں کو اتارنے کے لیے اللہ نے اپنے ایک شیش میسنجر اور انتم پیغمبر کو بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے زمین پر آ کر بتا دیا کہ آج کے بعد کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا، اور کوئی اتیاچاری کے اتیاچار سے دب کر سسکے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے کرتویہ ہے۔ ہم دھارمک اس لیے نہیں کہ سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، ہم دھارمک اس لیے نہیں کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، ہم اس لیے بہت بڑے دھرم گرو نہیں ہیں کہ ہمارے پاس دھرم کی ڈگری ہے، بلکہ ہم اس لیے دھرم گرو ہیں کہ سچ کو سچ بولنا جانتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ بولنا جانتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اپرادھ کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو دھارمک مٹھوں پر بیٹھنے کا اور مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ آپ جائیے کسی قبر میں، کسی پرانی قبر میں جا کر بیٹھ جائیے، اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ بولا کرتا ہے، جو مر جاتے ہیں وہ گونگے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خوبصورت ملک، ہمارا یہ دیش بھارت آج کدھر جا رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ یاد رکھیے گا، ہندوستان کو لوگوں نے پینٹنگ سے سجائے ہیں، ہندوستان کو لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگوں سے سجائے ہیں، کسی نے قطب مینار دیا، کسی نے آگرہ دیا، کسی نے لال قلعہ دیا۔ وہ ہم مسلمان ہیں جس نے بھارت کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم خاموش ہیں تبھی تک ظلم کا سر اٹھا ہے۔ خدا کی قسم، جس دن ہم اپنے آپ میں آ جائیں گے، اپنی بھی حفاظت کریں گے، اپنے دھرم کی بھی رکشا کریں گے، اے بھارت ہم تیری بھی رکشا کریں گے۔ ہمیں اس دیش پہ ناز ہے اور رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روئے زمین پر بتا دیا اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے دیش سے پیار کرو، اور صرف مسلمان سے نہیں بلکہ سارے سماج سے محبت کرو۔ مدینے کی مسجد میں سنیے، مدینے کی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، یعنی ڈیڈ باڈی جا رہی ہے۔ یہودی منس نان مسلم ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کیا یہ مرنے والا انسان نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ میں انسان کے سنمان میں کھڑا ہوا ہوں۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اپنی رسپانسبلٹی، تم اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے کرتویوں کا نرواہن کب کرو گے؟ اپنی رسپانسبلٹی کو پوری کب کرو گے؟ تمہارے رہتے ہوئے اگر سماج میں کوئی بھوکا مر گیا تو سن لو، قیامت کے دن تم بچ بھی نہیں پاؤ گے۔ اگر تمہارے رہتے ہوئے کوئی آدمی، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، پاور ہے، مسل پاور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غنڈے گردی پر آ جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دادا گیری پر آ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان بن جاؤ، مہان انسان بن جاؤ، تم سے تمہارا پڑوسی خوش رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، ہم لوگ جیونی کی بات کرتے ہیں، بڑے پیار کی لچھے دار باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی۔ آئیے لاجیکل اور پریکٹیکل چیزوں کو دیکھا جائے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی نظر پڑتی کہ راستے میں ایک کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کنارے کر دیا اور فرمایا راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا دیا کرو، اس کو ہٹا دیا کرو. مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، اتنا عمل کیا کہ راستے صاف ہونے لگے، محلہ صاف ہونے لگا. مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سنت پر عمل کریں، کیلا کھا کر چھلکا آپ جہاں تک نہ پھینکا کریں، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی بھی بھائی اگر گر گیا اور اس کی کمر کی ہڈی خدا نہ کرے ٹوٹ گئی تو اس کے بال بچوں کو بھوکا رہنا پڑے گا اور اس کا گناہ تم پر ہوگا. اے مسلمانوں، آج اللہ نے تمہیں پیسے دیے، اپنے بچوں کو بائک دلواتے ہو، بالکل اچھا کرتے ہو، لیکن بیٹے کو بول دیا کرو کہ بیٹا جب بائک سڑک پر چلانا تو اس طرح چلانا کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ شریف باپ کا بیٹا جا رہا ہے، کسی حرام خور کی اولاد نہیں جا رہی ہے. یہ پتا چلے. تھوڑی دیر میں تم اپنی اوقات بھول گئے، تکبر میں آ گئے، گھمنڈ میں جا رہے ہو. مسلمانوں، قانون مت توڑنا، کبھی سگنل مت توڑنا، اس لیے کہ سگنل توڑ گئے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، دوسرے کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور اسلام میں قانون توڑنا حرام ہے کیونکہ یہ ہمارے رات کے لیے ہے. یہ اسلام ہے. رات کو وضو بنانے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے، مگر کلی آپ جہاں تہاں نہ کرے تاکہ دوسروں کے کپڑے خراب نہ ہوا کریں. لوگوں آؤ ایک شریف انسان بن جائیں. میں آپ سے کہتا ہوں چلوں. حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انسانیت کی ایسی تعمیر فرمائی، صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ جب راستے سے چلتے تھے. مسلمانوں آج تمہیں بھی شرافت کے ساتھ چلو، اپنی زبانوں کو گندی نہ کرو. اے مسلم نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تمہاری زبانوں سے گالی نکل رہی ہے؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سڑک پر چلتے ہو، اللہ نے مال و دولت دی تو جہاں تہاں تم گاڑی کھڑی کر کر لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سڑک پر کھڑے ہو کر بات مت کرنا، راہگیروں کو تکلیف ہوا کرتی ہے. قربان جائیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر. اے مسلمانوں، میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ آج سے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ دنیا دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ، اگر چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زبانوں کو اتنی خوبصورت بنا لو کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر امت ایسی ہے تو امت کا رسول کیسا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت پر بوجھ نہیں بنایا. لوگوں، بوجھ نہیں بننا، اس لیے کہ بوجھ کو اتار دیا جاتا ہے. محبت بنو، محبت یہ تو دلوں میں بسا لیا جاتا ہے. کبھی کسی پر بوجھ نہ بنو. میری قوم کے لوگوں، اللہ نے تمہیں طاقت دی، مبارک ہو. اللہ نے تمہیں دولت دی، اللہ برکت عطا فرمائے. اچھے ہیں، اپنی اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے، اور بنانے کے بعد یہ بتا دیجئے کہ ہم انسانیت کے رکھوالے ہیں اور انشاءاللہ پوری انسانیت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آج پورے ملک میں وقف قانون کا مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک، میں اس کا ایک کنوینر ہوں، یہ لڑائی لڑ رہا ہوں، باتیں چل رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہمارے اسٹیج پر جو ہمارے اس دیش کے بہت سارے دھرم کے نیتا جن بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سمان کرتے ہوئے آج میں ان کی سیوا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کھڑے ہوئیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کیجئے. یہ وقف کی پراپرٹی ہمیں سرکار نے خیرات میں نہیں دی ہے بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جہاں تہاں وقف کی پراپرٹی ہے. کیا آج ہمارے آنریبل لا منسٹر صاحب پارلیمنٹ میں کہتے ہیں کہ جہاں ہاتھ رکھ دیا جائے وہ پراپرٹی وقف کی ہو جاتی ہے. آپ بتائیے، میں یہ ہال میں آج بیٹھا ہوں، یہ ہال میرا ہو گیا؟ میں اس مائک کے ہاتھ رکھ دے رہا ہوں، یہ مائک میرا ہو گیا؟ کیا کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں کی جا رہی ہے. وقف کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی پراپرٹی کو، بلیور نے جو چیریٹی کیا ہے اس چیریٹی کو وقف کہا جاتا ہے. اور جتنی سرکاری کرمچاری وقف بورڈ میں کام کرتے ہیں ان کی سیلری گورنمنٹ نہیں دیتی ہے، وقف بورڈ کے انکم سے پے کیا جاتا ہے. یہ ہمارے دیش واسیوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آج ایسے جگ میں جیون گزار رہے ہیں کہ جہاں میڈیا میں اینکر نہیں بیٹھ رہا ہے بلکہ میڈیا میں اینکر کی جگہ بھینکر بیٹھ رہا ہے. اسے جھوٹ بولنے سے فرصت نہیں ہے، دن رات جھوٹ، دن رات جھوٹ. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کہاں
کہاں جا رہا ہے ہمارا یہ دیش؟ وقف کی زمینوں کو آج کہاں جا رہا ہے؟ بھارت میں وقف کی پوری پراپرٹی only 6 لاکھ ایکڑ ہے، صرف 6 لاکھ ایکڑ ہے، جبکہ ہمارے اس دیش کے مہان بھائی، میں ان کا سمان کرتا ہوں، آپ تلنگانہ، آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں ہمارے آدرنیہ ہندو بھائی سماج کے پاس جو مٹھ اور جو مندروں کے پاس جو زمین ہے وہ 10,000 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں ان کی پراپرٹی کو بھی کوئی نہ چھیڑے، ہماری پراپرٹی کو بھی کوئی نہ چھیڑے، لیکن ہماری پراپرٹیاں ہونے کے بعد بھی آج مسلمان بے گھر ہیں۔ ہم بھارت سرکار سے، آپ کے یہاں سے آج بالکل ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، دیش کو بنائیے، بھارت سپر پاور بنے گا، آپ بھی سمان پائیں گے، ہم بھی سمان پائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش میں سب مسکراتا رہے، ہم بھی شریعت پر چلتے رہے اور مندروں کی آرتی میں بھی خوشبو آتی رہے، کوئی روکتا نہیں ہے کسی کو۔ مگر یہ بیواہجن اور یہ پولیٹیکل کانسپریسی، اب اس پر لگام لگنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے، اور اسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسی کی بات بن رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی خوش رکھے اور ہمارا بھارت بھی سرکشت رہے، ہمارے دیش واسی بھی سرکشت رہے، یہاں کی بیٹیاں بھی سرکشت رہیں، بہنیں بھی سرکشت رہے، بھائی بھی سرکشت رہے۔ آئیے صلاۃ و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سارے سنسار کے لیے اللہ کا پریم سندیش لے کر آئے اور سبوں کو آپ نے پیار دیا۔ درود و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں غلام مرسلین بھائی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود بھی سارے دھرموں کے خوبصورت پھول کو آپ نے سجا دیا۔ میں سب کا سمان کرتا ہوں، سب کا آدر کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے بھی تمام اتھیتی گن کا سواگت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پوری دنیا میں اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے، اور یہاں رہنے والے سارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی اور تمام دھرم اور سکھ بھائی، جین بھائی، عیسائی بھائی، سارے لوگوں کے درمیان آپسی پیار اور محبت کے چراغ کو اللہ روشن رکھے۔ بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔